آج 27 ذی-قعدہ آخری دولت کا بادشاہ جمعہ کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت اللہ کی لاڈلی سورت صرف 33 بار پڑھ لو، 7 نسلوں کی تقدیر بدل جائے گی۔ رزق مال و دولت آپ کے گھر کے دروازے توڑ کر آئے گا۔ عید سے پہلے مالا مال ہو جاؤ گے، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27 ذی-قعدہ آخری جمعہ کا دن آ چکا ہے۔ یہ کوئی عام دن نہیں بلکہ رحمت، برکت، مغفرت اور قبولیت کی وہ عظیم گھڑیاں ہیں جن کا انتظار اللہ والے بے چینی سے کیا کرتے ہیں۔ ذی-قعدہ اسلامی سال کے ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک مبارک مہینہ ہے جن کی عظمت کا ذکر خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں عبادت کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں اور سچے دل سے مانگی گئی فریاد کبھی خالی نہیں لوٹتی۔ اور پھر ناظرین، آج صرف ذی-قعدہ کا دن ہی نہیں بلکہ جمعۃ المبارک کا مقدس دن بھی ہے۔ یاد رکھیے، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ یہی وہ مبارک دن ہے جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا گیا، اسی دن جنت میں داخل کیا گیا، اور اسی دن ایک ایسی قبولیت کی گھڑی رکھی گئی ہے کہ بندہ اگر اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا مانگ لے تو رب کریم اسے محروم نہیں لٹاتا۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ ذی-قعدہ کے آخری جمعہ کی گھڑیاں انسان کی قسمت بدل دینے والی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا خاص وظیفہ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو بزرگوں کا آزمایا ہوا، علماء کرام کا بتایا ہوا اور لاکھوں لوگوں کے لیے امید کی کرن بننے والا عمل ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، اس وظیفے کی تاثیر اسی وقت ظاہر ہوتی ہے جب اسے مکمل یقین، خالص نیت اور بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھا جائے۔ ناظرین، ذی-قعدہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ اپنے بندوں پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں کی بند قسمتیں کھل جاتی ہیں، بگڑے ہوئے کام سنورنے لگتے ہیں، اور جن گھروں میں مدتوں سے بے برکتی ہوتی ہے وہاں خیر و برکت اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر آج 27 ذی-قعدہ آخری جمعہ کے دن اگر کوئی شخص یہ خاص وظیفہ یقین کامل کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ کے حکم سے رزق کے بند دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، تنگ دستی ختم ہونے لگتی ہے اور گھر میں سکون، راحت اور خوشحالی ایسے داخل ہوتی ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو زندگی کی پریشانیوں سے ٹوٹ چکے ہیں، جن کے گھروں میں ہر وقت بے سکونی رہتی ہے، جن کے نصیب جیسے بند ہو گئے ہوں، جو بار بار ناکامی دیکھ کر مایوس ہو چکے ہوں، جو کہتے ہوں کہ ہم نے بہت دعائیں مانگی، بہت وظائف پڑھے مگر آج تک حالات نہیں بدلے۔ اگر آپ بھی انہی لوگوں میں شامل ہیں تو آج کے اس مبارک آخری جمعہ میں دنیا کے سارے کام چھوڑ کر چند لمحے اللہ کے لیے نکال لیں۔ یقین مانیں، جب بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ ایسی جگہوں سے عطا فرماتا ہے جہاں تک انسان کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارے معاشرے میں بے شمار لوگ رزق کی تنگی، قرضوں، بیماریوں اور پریشانیوں کی وجہ سے اندر ہی اندر ٹوٹ چکے ہیں۔ کوئی در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، کوئی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہے، کوئی راتوں کو جاگ جاگ کر روتا ہے، پھر وہ کبھی عاملوں کے پاس جاتا ہے، کبھی تعویذ ڈھونڈتا ہے، کبھی لوگوں سے امید لگاتا ہے، حالانکہ اصل خزانہ تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ یاد رکھیے، انسان کی بعض غلطیاں گناہ اور اللہ سے دوری ہی رزق کی بندش اور پریشانیوں کا سبب بنتی ہیں، لیکن جب بندہ سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہی رب لمحوں میں تقدیر بدل دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سے پریشانیاں ختم ہو جائیں، رزق کی تنگی دور ہو جائے، بیماریاں، ناکامیاں اور بے سکونی ختم ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے اور ہر قدم پر کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں، تو آج 27 ذی-قعدہ آخری جمعہ کی بابرکت قبولیت والی گھڑیوں میں یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ہر مایوس انسان کو ہاتھ سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج کی یہ گھڑیاں ہرگز ضائع مت کرنا، کیونکہ آج جو بندہ بھی یقین، آنسوؤں اور اخلاص کے ساتھ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس کے حالات صرف بہتر نہیں بلکہ حیران کن حد تک بدل دیتا ہے۔ آج 27 ذی-قعدہ آخری جمعہ کے اس بابرکت دن میں آپ یہ وظیفہ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ، کامل ایمان اور سچے یقین کے ساتھ پڑھے، پھر اپنی ہر پریشانی، ہر مصیبت، ہر خواہش اور ہر ناممکن لگنے والے معاملے کو اپنے رب کے سپرد کر دے۔ یقین مانے، جب بندہ سچے دل سے اللہ کے در پر جھک جاتا ہے تو رب ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ پھر دیکھنا آپ کی مشکلات کیسے آسان ہونا شروع ہوتی ہیں، بند راستے کیسے کھلتے ہیں اور رزق، مال و دولت کس طرح آپ کے گھر میں داخل ہونا شروع ہوتے ہیں کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین، اس خاص وظیفے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے لیے نہ کسی خاص وقت کی پابندی ہے اور نہ کسی خاص جگہ کی شرط۔ آپ پورے دن یا پوری رات میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہیں ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں۔
آپ گھر میں ہیں، دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں یا سفر میں، جہاں بھی آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے آج 27 ذی القعدہ آخری جمعہ کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا، کیونکہ بعض گھڑیاں انسان کی پوری زندگی بدلنے کے لیے آتی ہیں، اور اللہ والے کہتے ہیں کہ ذی القعدہ کے آخری جمعہ کی گھڑیوں میں مانگی گئی دعائیں انسان کی تقدیر بدل دیتی ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین اب آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ اسی طرح کے روح پرور وظائف، بابرکت اعمال اور دل کو سکون دینے والی دعائیں روزانہ آپ تک پہنچاتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب آئیے عمل کی طرف۔ آج 27 ذی القعدہ آخری جمعہ کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب بھی آپ کو وقت ملے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہیں تو مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، لیکن کوشش یہی کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ تمام درودوں میں درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ بیان کی گئی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی سب سے زیادہ محبوب تھا، اسی لیے آپ بھی ثواب اور برکت کی نیت سے درود ابراہیمی پڑھنے کی کوشش کریں۔ ایک بار محبت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے خاص مقصد کی نیت کریں۔ اگر آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں تو دل میں نیت کر لیں کہ یا اللہ مجھے اپنا گھر عطا فرما دے۔ اگر کاروبار بند ہو چکا ہے یا مالی مشکلات ہیں تو نیت کریں کہ یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما، میرے کاروبار کو دوبارہ کھول دے۔ اگر اولاد نافرمان ہے تو ان کی اصلاح کی نیت کریں۔ اگر بچوں کی شادی میں رکاوٹیں ہیں، اچھے رشتے نہیں آ رہے یا ہر بار بات بن کر ٹوٹ جاتی ہے تو اس حاجت کی نیت کر لے۔ الغرض آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی خواہش ہے، جو بھی پریشانی ہے آج اللہ کے سامنے رکھ دیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری فلاں خواہش تو ناممکن ہے، کبھی پوری نہیں ہو سکتی، تو یاد رکھیے بندوں کے لیے جو چیز ناممکن ہوتی ہے وہ اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہوتی۔ جب آپ اپنے مقصد کی نیت کر لے تو فوراً ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں، کیونکہ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کی جائے اس میں خیر، برکت، رحمت اور کامیابی شامل ہو جاتی ہے۔ اب جب آپ نیت بھی کر چکے، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ چکے، تو پوری توجہ، مکمل یقین اور آنکھیں بند کر کے سب سے پہلے نمبر پر وہ وظیفہ پڑھنا شروع کرے جس کے بارے میں اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر بندہ اخلاص سے پڑھ لے تو بند قسمت بھی کھل جاتی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ اتنا آسان، اتنا مختصر اور اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ اگر کوئی چھوٹا سا بچہ بھی محبت اور یقین کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ اس کی دعا بھی خالی نہیں لٹاتا۔ یہ ایسا خاص ذکر ہے جسے پڑھتے ہی بند قسمت کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ناممکن دکھائی دینے والے راستے بھی آسان ہونے لگتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب ہے اے اسباب پیدا فرمانے والی ذات۔ ناظرین، کبھی کبھی انسان ہر دروازہ کھٹکھٹا لیتا ہے، ہر طرح کی کوشش بھی کر لیتا ہے، مگر کہیں سے کوئی راستہ نہیں نکلتا۔ کاروبار بند ہو جاتا ہے، نوکری نہیں ملتی، قرض بڑھتے چلے جاتے ہیں، گھر میں بے سکونی رہتی ہے اور انسان اندر ہی اندر ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے وقت میں جب ساری دنیا کے دروازے بند ہو جائیں تو یاد رکھیے اللہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ اگر آج آپ کی کوئی ایسی حاجت ہے جو برسوں سے پوری نہیں ہو رہی، کوئی ایسی خواہش ہے جو ناممکن لگتی ہے، کوئی ایسا مقصد ہے جس کے لیے آپ تھک چکے ہیں، تو آج یا مسبب الاسباب پڑھ کر اللہ سے اسباب مانگ لے۔ آپ بے روزگار ہیں، اللہ روزگار کے دروازے کھول دے گا۔ کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، اللہ غیب سے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ بند کاروبار بھی دوبارہ چل پڑے گا۔ گھر میں تنگ دستی ہے، اللہ رزق کے ایسے راستے کھول دے گا جہاں تک آپ کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور یاد رکھیے جب اللہ کسی بندے سے راضی ہو جائے تو پھر اسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی، رب خود عطاؤں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے آج یا مسبب الاسباب پڑھ کر اپنے رب کو راضی کر لے۔
اب توجہ سے سن لیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب 1 بار، یا مسبب الاسباب 2 بار، یا مسبب الاسباب 3 بار۔ اس طرح آپ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین، صرف 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آج تک جتنی رکاوٹیں، بندشیں اور ناکامیاں آپ کی زندگی میں کھڑی ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ رزق اس طرح آئے گا جیسے سوکھے باغ پر بارش برس جاتی ہے۔ گھر کے حالات بدلنے لگیں گے، غربت اور تنگ دستی گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گی، اور اللہ رزق، سکون اور برکت کا ایسا دروازہ کھول دے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ میرا رب اتنا قریب اور اتنا مہربان ہے۔ پہلے نمبر پر 21 بار یا مسبب الاسباب پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو مبارک وظیفہ پڑھنا ہے، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں بلکہ اللہ رب العزت کے 2 ایسے عظیم صفاتی نام ہیں جنہیں اللہ والے اسم اعظم فرمایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جس بندے کی زبان پر سچے یقین کے ساتھ اسم اعظم جاری ہو جائے، اس کی دعائیں رد نہیں ہوتیں، اس کی قسمت بدلنا شروع ہو جاتی ہے اور رب کریم اس کے لیے زمین و آسمان کے خزانے کھول دیتا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر یا حی یا قیوم پڑھنا ہے۔ یا حی یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، اور یا قیوم یعنی پوری کائنات کو سنبھالنے والی ذات۔ سوچئے، جب بندہ اس رب کو پکارتا ہے جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، تو پھر اس کے لیے آپ کی پریشانی حل کرنا، آپ کی تقدیر بدل دینا، آپ کے رزق کے دروازے کھول دینا کون سا مشکل کام ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بند کاروبار دوبارہ چل پڑے، گھر میں برکتیں اترنا شروع ہو جائیں، رزق کی تنگی ختم ہو جائے، پریشانیاں سکون میں بدل جائیں، اور اللہ آپ کو ایسی خوشیاں عطا فرمائے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو، تو خدا را آج 27 ذی-القعدہ آخری جمعہ کی قبولیت والی گھڑیوں کو ضائع مت کیجیے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ بعض لمحے ایسے ہوتے ہیں جن میں مانگی گئی ایک دعا انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ آج اگر کوئی بندہ سچے دل سے اللہ سے مانگ لے تو میرا رب اپنی شان کے مطابق عطا فرماتا ہے، کیونکہ دینے والی ذات انسان نہیں، رب کائنات ہے۔ اب توجہ سے سن لیں کہ آپ نے یا حی یا قیوم کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم 1 بار، یا حی یا قیوم 2 بار، یا حی یا قیوم 3 بار۔ اس طرح اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین، اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا حی یا قیوم اللہ تعالیٰ کا ایسا عظیم اسم اعظم ہے کہ اگر کوئی بندہ اخلاص، یقین اور آنسو کے ساتھ اسے پڑھ کر رب کریم کے سامنے جھولی پھیلا دے تو اللہ اسے خالی نہیں لٹاتا۔ اگر آج آپ صرف 11 بار یا حی یا قیوم پڑھ کر اپنی 11 حاجات کی نیت بھی کر لیں تو میرا رب اپنی رحمت سے ایسے اسباب پیدا فرما دے گا کہ ناممکن کام بھی ممکن ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ جس کام کے لیے برسوں دروازے کھٹکھٹاتے رہے، وہی کام اللہ ایک لمحے میں آسان فرما دے گا۔ رزق میں ایسی برکت آئے گی کہ گھر کے حالات بدلنے لگیں گے، بے سکونی سکون میں بدل جائے گی، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی جب رب دینے پر آتا ہے تو پھر حساب نہیں کرتا۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 11 بار یا حی یا قیوم کا وظیفہ پڑھ لیں تو اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ وہ خاص عمل ہے جس کے بغیر آج کا پورا وظیفہ نامکمل رہ جاتا ہے۔ یہی وہ مبارک صورت ہے جسے اللہ والے اس عمل کی اصل طاقت، اصل راز اور اصل برکت قرار دیتے ہیں۔ آج آپ نے قرآن پاک کی ایک ایسی عظیم صورت کا وظیفہ پڑھنا ہے جسے دولت والی صورت کہا جاتا ہے، کامیابی کا خزانہ کہا جاتا ہے، رزق کے دروازے کھولنے والی صورت کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے مختصر مگر بے حد طاقتور صورت ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جس گھر میں یہ صورت کثرت سے پڑھی جائے وہاں تنگ دستی زیادہ دیر نہیں ٹھہرتی۔ اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، ہر کام بنتے بنتے رک جاتا ہے، کامیابیاں ہاتھ آتے آتے چھن جاتی ہیں، ہر قدم پر پریشانیاں اور مشکلات آپ کا راستہ روک لیتی ہیں، لوگ حسد کرتے ہیں، نظر بد لگتی ہے، گھر میں بے سکونی رہتی ہے، تو یقین مانیں آج کا یہ قرآنی عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ یہ مبارک صورت آپ کی زندگی سے بندشوں کو ختم کرے گی، رکاوٹوں کو ہٹائے گی، نظر بد اور حسد کے اثرات کو توڑے گی، بند قسمت کے دروازے کھولے گی، اور آپ کے رزق، نصیب اور سکون میں ایسی برکت عطا کرے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। नाज़रीन, सूरह कौसर को आप अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 33 बार पढ़नी है, लेकिन याद रखिए सिर्फ ज़ुबान से पढ़ना काफ़ी नहीं। जब आप सूरह कौसर पढ़ें तो अपने दिल को भी अल्लाह के सामने झुका दें। रोते हुए, सिसकते हुए, टूटे दिल के साथ अपने रब का शुक्र अदा करते हुए मांगते चले जाएं, क्योंकि जब बंदा आंसुओं के साथ अल्लाह के दर पर गिरता है तो रब की रहमत जोश में आ जाती है। यकीन कीजिए ये ऐसी मुबारक सूरत है कि अगर कोई शख्स इखलास और यकीन के साथ 33 बार पढ़ ले तो अल्लाह ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी बदल देता है बल्कि उसकी आने वाली नस्लों तक में बरकतें नाजिल फरमा देता है। जिन गुनाहों की वजह से रिज़्क में तंगी आ गई, जिन गलतियों की वजह से घर से सुकून ख़त्म हो गया, जिन परेशानियों, फाकों और तंगदस्तियों ने आपको अंदर से तोड़ दिया, अल्लाह इस मुबारक सूरत की बरकत से वो सब ख़त्म फरमा देता है। बंदिशें टूटना शुरू हो जाती हैं, परेशानियां ख़त्म होने लगती हैं, रिज़्क के रास्ते खुल जाते हैं और कामयाबी आहिस्ता आहिस्ता आपका मुकद्दर बनना शुरू हो जाती है। आज के इस बाबरकत अमल की मुकम्मल तरतीब कुछ इस तरह होगी। सबसे पहले नंबर पर आपने या मुसब्बिबल असबाब 21 मरतबा पढ़ना है। दूसरे नंबर पर आपने या हय्यु या कय्यूम 11 मरतबा पढ़ना है और तीसरे और आखिरी नंबर पर आपने सूरह कौसर 33 मरतबा पढ़नी है। और जब ये तीनों वज़ाइफ मुकम्मल हो जाएं तो आखिर में फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर 3 मरतबा दरूद पाक लाजमी पढ़ना है, वही दरूद पाक जो आपने अमल के आगाज़ में पढ़ा था। नाज़रीन, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप कोई वजीफ़ा या अमल शुरू करें तो अपने दिल और जहन में अपनी हाजत, अपनी मुराद और अपना मकसद ज़रूर रखें। आप जिस परेशानी, जिस दुख, जिस कर्ज, जिस बीमारी, जिस रुकावट या जिस ख्वाहिश के लिए अमल कर रहे हैं उसे अपने दिल में रखें और फिर जब आप पूरा अमल मुकम्मल कर लें तो उसके बाद हाथ उठाकर अल्लाह से इस दुआ ज़रूर मांगें, अपने रिज़्क के लिए, अपनी परेशानियों के लिए, अपने कर्ज़ों, बीमारियों, दुखों और तकलीफ़ों के लिए रो रो कर टूटे दिल के साथ, आजिज़ी के साथ अल्लाह से मांगें। क्योंकि जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है तो रब्बे करीम अपने बंदे को खाली नहीं लुटाता। यकीन माने, अल्लाह सिर्फ बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन अता फरमाने पर कादिर है। बस शर्त सिर्फ ये है कि आपके दिल में कामिल यकीन हो कि मेरा रब मेरी आवाज़ सुन रहा है, मेरा रब मेरे आंसू देख रहा है और मेरा रब मुझे ज़रूर अता फरमाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुबारक वजीफ़े की बरकत से हमारी तमाम परेशानियाँ, रुकावटें, बीमारियाँ और रिज़्क की तंगियाँ दूर फरमा दे। अल्लाह हमारे घरों में खैर व बरकत अता फरमाए, हमें हलाल और वाफ़ी रिज़्क नसीब फरमाए, हमारे बिगड़े हुए मामला संवार दे और हम सब को दुनिया व आखिरत की कामयाबियाँ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और नाज़रीन, अपने रिज़्क में बरकत और वसअत के लिए अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक मुबारक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।